امام بخاری نے مولا علی علیہ السلام سے احادیث کم کیوں لی ہیں اور ابو ہریرہ سے زیادہ کیوں؟ یہ میرے بھائیوں بڑا مشکل سوال ہے. سوال تو خیر مشکل نہیں ہے، سوال تو آسان ہے، جواب اس کا مشکل ہے. میں نے اس پہ کافی غور و تفکر کیا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ ائمہ محدثین نے اہل بیت سے بہت کم روایتیں لی ہیں، جبکہ ان کی صحبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھی. اور یہ شیعہ کی طرف سے ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی وفات 11 ہجری میں ہے. جنہوں نے 4 سال تک صحبت کی ہے ان کی سب سے زیادہ احادیث ہیں اہل سنت کے ہاں احادیث کی کتابوں میں. آلموسٹ تقریباً 5,500 احادیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں. باقی جو لاکھوں میں حدیثیں ہیں وہ تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ حدیثیں جو ہیں وہ ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10,000 ہیں. باقی یہ سارے طرق ہیں، یعنی ایک حدیث کو 10 صحابہ نے سنا، حدیث ایک ہے لیکن اس کے طرق 10 ہو گئے. ہر صحابی نے 10 کو سکھایا، حدیث ایک ہے لیکن طرق 100 ہو گئے. ہر تابعی نے آگے 100 تبع تابعین کو سکھایا، حدیث ایک لیکن طرق 1000 ہو گئے. جیسے امام بخاری کو انما الاعمال بالنیات کی 700 اسنادیات تھیں، وہ حدیثیں 700 ہیں، طرق 700 ہیں. طرق طریق کی جمع، طریق کہتے ہیں نریشن کو، چین کو، اس کی جمع ہے طرق، کئی ایک نریشنز، لیکن حدیث تو ایک ہی رہے گی نا. تو یہ معاملہ لگا یہ علم کو تو پتہ ہے، ویسے علماء دھوکہ دیتے رہے، اللہ بات ہے، ان کو تو پتہ ہی ہے. باقی رہا اہل بیت سے احادیث روایت کرنے کا معاملہ، تو میرا اس میں موقف یہ ہے کہ صرف مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی بہت کم حدیثیں ہیں ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں. اور اس کا جواب حضرت ابو ہریرہ نے خود بھی دیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے باقی بھائی جو ہیں وہ تو دن کے وقت مشقت اٹھاتے ہیں روزگار کمانے کی، اور میں تو اصحاب صفہ میں شامل ہوں، پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں، آپ سے سوال پوچھتا رہتا ہوں، حدیثیں یاد رکھ لیتا ہوں. پھر بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اپنی چادر بچھائے، تو اب حضرت ابو ہریرہ نے بچھائی تو نبی علیہ السلام نے یوں مٹھی بھر کے اس میں رکھی، انہوں نے سینے سے لگا لی، اس کے بعد وہ کوئی حدیث نہیں بھولے. بل مولا علی نے اس لیے روایت نہیں کی کہ مولا علی ہوں یا ابو بکر ہوں یا عمر ہوں یا عثمان ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب خود سراپا سنت تھے، ان کو حدیثیں روایت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کی شخصیت ہی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا پرتو تھی. میں نے بتایا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چبوترے پر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے، پریکٹیکلی وضو کر کے سکھاتے تھے. جب چلتی پھرتی رسول اللہ کی تصویر حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کی شکل میں موجود ہے تو ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود چلتے پھرتے. اسی لیے کہا گیا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. وہ جو روایت ہے نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے، جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر الزئی سب اس کو جھوٹا کہتے ہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. ہاں خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، کیونکہ کئی اصحاب رسول سے ایسی تفردات ثابت ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہیں. مثلاً بخاری میں آتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیے تو الگ بات ہے، وہ پہلے تو نہیں مانتے تھے بلکہ خرج دیتے تھے مصحف میں سے، جبکہ باقی سارے صحابہ اس کو حصہ مانتے تھے. تو انڈیویجول صحابی کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے صحابہ کا اجماع حجت ہے یا خلفاء راشدین کی سنت حجت ہے، وہ بھی جس پہ اجماع ہو جائے. اگر خلیفہ راشد سے بھی کہیں غلطی ہوگی وہ رپورٹ ہو جائے گی اور اس کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن عام صحابی کی غلطی رپورٹ نہیں ہوتی ہے. اس لیے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کیا جائے، وہ سراپا سنت ہے. دوسرا، خلفاء راشدین میں احتیاط کا پہلو بھی ذرا غالب تھا، یہ حقیقت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہروان کے لیے خوارج کے خلاف قتال کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے فوج کا مورائل بلند کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کی، اور اس سے پہلے انہوں نے بڑے جو ہے حیران کن الفاظ بولے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو، میں اس کو اس سے بڑا جرم سمجھتا ہوں اپنے حق میں کہ مجھے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا جائے. وہ میں اپنے لیے کم عذاب سمجھتا ہوں، لیکن اس عذاب کو میں بڑا عذاب سمجھتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کو ایسی بات منسوب کر دوں جو میں نے خود نہ سنی ہو. اب ذرا احتیاط کا پہلو دیکھیں، تو پھر ایسے لوگ تو ڈرتے ہی ہوں گے نا روایتیں بیان کرتے ہوئے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ خوارج کو جو لوگ قتل کریں گے وہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے، اور خوارج کی جماعت جو ہے وہ بدترین جماعت ہوگی. جو کہ سیدنا علی ان سے قتال کرنے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے فوجیوں کا مورائل بلند کیا، یہ اس موقع پہ انہوں نے کہا.
تو یہ الفاظ مسلم میں ہے کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ مجھے گوارا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی بات بیان کروں۔ پھر دیکھیں مسلم شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ مولا علی سے ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، انس بن مالک سے بھی ہے، مغیرہ بن شعبہ سے بھی ہے، جابر بن عبداللہ سے بھی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سارے طرق امام مسلم شروع میں یہ لے کے آئے ہیں، تو اس سے آپ کو احتیاط کا پہلو ذرا سمجھ آ جاتا ہے۔ تو میرا تو گمان ایسا ہی ہے۔ اور باقی جو یہ دوسرا سوال لکھا ہے نا کہ امام بخاری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایتیں کیوں نہیں لی ہیں اور امام مسلم نے کیوں نہیں لی ہیں؟ امام مسلم نے تو لی ہیں، میں نے بلکہ آج کے درس میں حدیث بیان کی ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 2005 سے لے کے 2007 تک مسلسل 3 طرق ہیں، 2005 سے 2007، وہ جو نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے ہر تقریر سے پہلے کا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، یہ جو خطبہ ہے یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا۔ امام جعفر سے 2 واسطوں سے امام مسلم نے لیا ہے، اور امام جعفر نے لیا ہے امام باقر سے، اور امام باقر نے سنا ہے جابر بن عبداللہ سے۔ اس کی آپ مسلم میں سند نکال کے پڑھ لیں کہ جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبداللہ سے۔ جعفر بن محمد الباقر، جعفر کون ہے؟ امام محمد باقر کے بیٹے۔ امام محمد باقر کون ہے؟ امام سجاد، امام زین العابدین، علی ابن حسین جن کا نام تھا، ان کے بیٹے، اور وہ سیدنا حسین کے اور وہ سیدنا علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ اسی طریقے سے ترمذی ابو داؤد میں بھی روایتیں موجود ہیں۔ امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا کی حدیثیں موجود ہیں۔ امام شافعی تو شاگرد ہیں امام موسیٰ کاظم کے، امام حنیفہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے، اور امام مالک بھی امام باقر اور امام جعفر صادق کے مریدین میں سے ہیں، اس حوالے سے کہ ان سے اکتساب کیا ہے، وہ پیری مریدی والا مریدین نہیں۔ تو روایتیں تو لی ہیں امام مسلم نے، البتہ امام بخاری نے امام جعفر سے کوئی روایت نہیں لی ہے، امام باقر سے لی ہیں انہوں نے روایتیں، اور امام زین العابدین سے بھی لی ہیں۔ اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں اہل بیت کے حوالے سے ایسا پراپوگنڈا تھا کہ وہ امام بخاری یعنی امام جعفر کو ضعیف راوی سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے یعنی کتاب الضعفاء میں غالباً جو ضعیف راویوں والی کتاب ہے اس میں ان کو ضعیف راوی لکھا ہے۔ ضعیف سے مراد یہ ہے کہ حدیث قبول کرنے کے اعتبار سے اس کا کوئی بھی مطلب ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ پراپوگنڈا تھا یا کیا تھا۔ وہ تو میں نے بتایا کہ امام شافعی جیسے امام پہ اتنی بڑی تہمت لگ گئی، امام بخاری تو بہت چھوٹے ہیں ان کے مقابلے پہ۔ امام شافعی جو ہیں وہ احمد بن حنبل کے استاد ہیں اور امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد ہیں۔ امام شافعی اہل سنت کے وہ امام ہیں کہ ان کے پائے کا کوئی امام نہیں ہے، باقی تو صرف ایک فیلڈ کے امام ہیں۔ امام حنیفہ صرف فقہ میں امام ہے، حدیث میں ضعیف ہیں۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ فقہ اور حدیث میں امام ہیں، لیکن منطق کے اندر، فلسفے کے اندر، باقی چیزوں کے اندر وہ اس لیول کے نہیں ہیں، عقائد کے اندر۔ لیکن امام شافعی جو ہیں وہ حرفاً مولا تھے، لیکن ان کو بھی اہل سنت سے سننا پڑا کہ یہ رافضی ہو گیا۔ شکر ہے ہمیں تو لوگ نیم رافضی کہتے ہیں، ان کو تو پکا پورا ہی رافضی کہا ہوا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام شافعی کے ماننے والوں کو آج بھی لوگ وہی کہہ رہے ہیں، اور امام شافعی کے مخالفین وہ ہیں وہ جو ہمارے مخالفین کے بزرگ تھے۔ تو امام شافعی نے شعر کہا، ان کان رفضا حب آل محمد، بالفرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ تو امام شافعی یعنی بالکل ڈٹ کے اپنے معاملے کے اوپر کہ ٹھیک ہے جو تم سے کہنا ہے ہوتا ہے وہ کہہ لو، میں تو آل محمد سے محبت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت مولا حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں امام بخاری لے کے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ یہ تو حضرت ابو بکر کا فتویٰ ہے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ یہ امام شافعی کا دیوان الشافعی اس میں موجود ہے، اسماء و رجال کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ جو بھی امام ابن تیمیہ کی کتاب ہو یا امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہو یا امام ذہبی کی کتابیں ہوں، تاریخ الاسلام امام ذہبی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اہل سنت تواتر سے اسے نقل کرتے آئے ہیں۔